اب وہاں پہ کیا ماحول ہے اور عمران خان کی کیا سوچ ہے اور آپ کو کدھر سیاست جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ عامر شکریہ. سب سے پہلے تو میں پرزور الفاظ میں شدید مذمت کرتا ہوں جس طریقے سے فواد چودھری کو گرفتار کیا گیا، ہتھکڑی لگائی. ایک سینئر پولیٹیکل لیڈر، فارمر فیڈرل منسٹر، اس کو آپ نے ہتھکڑی لگائی ہوئی ہے دونوں ہاتھوں پہ. اس کے بعد کپڑا رکھ کے اس کو عدالت میں پیش کیا گیا. تو یہ تو مطلب ہے کہ بہت ہی ذاتی والی باتیں ہیں، اور بالکل ہی یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے، بہت ہی تکلیف اور افسوس کی بات. باقی یہ ہے کہ ہمارے پاس لیگل آپشنز ہیں، لیگل آپشنز ایکسرسائز کریں گے. جو قانون اور آئین ہمیں جس چیز کی فیسلٹی دیتا ہے وہ ہم استعمال کریں گے. اور اس کے علاوہ ہم نے کل سے احتجاج تو شروع کیا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کل لاہور میں احتجاج ہوا ہے ایک ایسے وزیر اعلیٰ کے خلاف جو کہ ہر لحاظ سے اس کے لیے اہلیت نہیں ہے اس پوزیشن کے لیے، جو کہ کلیئرلی زرداری اور نواز شریف کے ساتھ قریبی تعلق ہے جس کا. تو اس لیے وہ احتجاج تو جاری رہے گا. شفقت محمود صاحب، اس وقت رات بھی یہ افواہ اڑی کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا، اور یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ تواتر سے یہ افواہ گرم ہے. تو اگر ایسی کوشش کی گئی تو وہاں پہ زمان پاک میں آپ وہاں موجود رہے ہیں، وہاں پہ کیا کوئی مزاحمت کس طرح کی ہوگی اور کیا خطرات موجود ہیں اگر اس طرح کی مزاحمت ہوتی ہے؟ دیکھیں، مزاحمت کی بات نہیں ہے. وہاں ہمارے جیسے ایسی خبریں گردش کرتی ہیں، ہمارے پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ خود بخود، آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت سب سے زیادہ پاپولر لیڈر ہیں سارے ملک میں، اور لوگ جو ہیں وہ خود بھی جا رہے ہیں وہاں پہ اور وہاں پہ کھڑے ہیں، اور لوگوں کو تشویش ہے اور کہ یہ کیا ہونے والا ہے، اور اس لیے وہاں پہ لوگ جمع ہیں اور بھی ہو رہے ہیں جمع. ویلکم کر لیتے ہیں ماہر قانون اس وقت فیصل چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ فیصل چودھری صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. جی فیصل، آپ تو عدالت میں ہیں یا وہاں سے آ رہے ہیں؟ ایک تو وہاں پہ فیصلہ ہمیں بتایا گیا تھا آخری خبریں تک کہ وہ ریزرو ہوا ہے، اگر فیصلہ آ گیا تو اس کا بتائیے گا. دوسرا، آپ پہلے اس کی ہمیں قانونی بھی سمجھائیں کہ یہ جو اس میں کیا کیا 124A 186 153A 505 506 یہ جو شکیں لگائی گئی ہیں ان میں کتنی حقیقت ہے؟ تو پہلے ہمیں ذرا بتا دیں کہ وہاں پہ عدالت میں اس وقت کیا سچویشن ہے. ابھی فیصلہ جو ہے جی، وہ فیصلہ جیسا آپ لکھ رہے ہیں ابھی اناؤنس نہیں ہوا، تو ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ وہ فیصلہ اناؤنس کب کرے. وہ جسمانی ریمانڈ دیتے ہیں نہیں دیتے، یہ امپورٹنٹ سوال ہے، کیونکہ جب جوڈیشل کریں گے تو اس کے بعد ہی ہم ضمانت کے معاملات جو ہیں وہ کر سکیں گے. یہاں تک اس پرچے کا تعلق ہے تو آج ہماری مین جو اس پہ ایمفسس رہا تمام وکلاء کا، اس میں جو بغاوت اور بغاوت پہ اکسانے کے جو چارجز لگائے گئے ہیں وہ قانون کے مطابق وہ لگتے نہیں ہیں. الیکشن کمیشن جو ہے وہ نہ حکومت ہے، نہ صوبائی حکومت ہے، نہ وفاقی حکومت ہے. وہ ایک انتظامی ادارہ ہے جس کے ذمہ الیکشن کرانا ہے، اور انہوں نے اپنے سیکٹری کے ذریعے یہ رات کو جو ہے ایک یہ FIR کرائی، اور صبح جو ہے لاہور پولیس نے بالکل ایک غیر قانونی طریقے سے ان کو اٹھانے کے بعد جو ہے وہ CTD میں لے کے گئے. تو CTD میں لے جا کے ان کے موبائل فونز بھی لے لیے اور ساری چیزیں لے لیں. اور یہ جو اسلام آباد پولیس ہے یہ تو کسی جگہ بھی نہیں آتی، یہ تو بس فارمیلٹی کے لیے آئے ہوئے ہیں. ابھی بھی فواد صاحب کو پمز لے کے جایا گیا ہے، ان کا میڈیکل ہو رہا ہے وہاں پہ، تو وہاں پہ میں ویٹ کر رہا ہوں کہ ابھی جج صاحب کیا آرڈر دیتے ہیں. تو لیگلی تو اس کا یہ ایک فارس مقدمہ ہے. اس طرح تو دیکھیں انتظامی ادارے ہیں جیسے تحصیلدار ہے یا ایون کانسٹیٹیوشن کے جو ادارے ہیں، اگر وہ اس کے تحت قائم ہو، آپ کسی کے اوپر تنقید کریں تو آپ تو پھر فارغ ہیں، آپ پہ بغاوت لگ جائے گی. 1856 میں یہ کالا قانون اس وقت انگریز لے کے آئے تھے جب پاکستان میں انڈیا میں برصغیر پاک و ہند میں جنگ آزادی لڑی گئی تھی. تو یہ جنگ آزادی کے مجاہدین کو، وہ مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، مسلمان بھی تھے، ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، دوسرے لوگ بھی تھے، ان کے اوپر یہ سیڈیشن کے چارجز لگائے جاتے تھے، جو آج انفارچونیٹلی ہماری ریاست جو ہے اس کو استعمال کر رہی ہے اور ملک کو بنانا ریپبلک بنا رہی ہے.
فیصل، ایک تو آپ نے کہا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ کیا فیصلہ آتا ہے کہ جوڈیشل ریمانڈ دیتے ہیں تو ضمانت، اگر وہ فزیکل ریمانڈ دیتے ہیں، کیونکہ ہم نے ماضی میں یہاں پہ دیکھا ہے کہ اعظم سواتی صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس کے بعد اس سے پہلے گل صاحب کے ساتھ ہوا، اور ایون ہمارے دوست ارشد شریف شہید کے ساتھ جو کرنا چاہ رہے تھے اور بعد میں جو کر دیا، تو بڑے ڈر خوف لگتا ہے، کیونکہ جس نہج پہ سیاست جا چکی ہوئی ہے یا کچھ بھی امید کی جا سکتی ہے۔ آپ کو کیا خدشات ہیں؟ یہ بالکل مجھے شدید قسم کے خدشات ہیں کہ اگر جسمانی ریمانڈ پہ دیا گیا تو یہ پولیس جو ہے وہ ان کے ساتھ وہی سلوک کرے گی جو شہباز گل اور اعظم سواتی کے ساتھ کیا ہے، اور پھر یہاں پہ نہ ادارے سنتے ہیں نہ عدالتیں سنتی ہیں۔ آج پاکستان بار کونسل سے لے کے ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن اسلام آباد تک تمام نے اس گرفتاری کی مذمت کی ہے۔ فواد صاحب لیگل فرٹرنیٹی کا حصہ ہیں، سینئر وکیل ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے، اور آج یہ بھی ہم نے شکایت کی کہ جس طرح سے ان کو ٹریٹ کیا گیا، یعنی ان کے منہ پہ کپڑا ڈال کے، بلائنڈ فولڈ کر کے، بوتھ ہینڈ اسکف کر کے، کیا وہ دہشت گرد ہیں، کیا وہ اپنا ٹیررسٹ ہیں، اور صرف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کو خوش کرنے کے لیے یہ جو اسلام آباد پولیس حرکتیں کر رہی ہے، اور اس کے بعد جو ٹارچر اگر ہوا تو میں سمجھتا ہوں اس کے کمپلیننٹ جو ایف آئی آر کے وہ ذمہ دار ہوں گے، اور ہم اس پہ پھر پوری قانونی جو بھی کریں گے، سیاسی لائے عمل بھی ہوگا۔ فیصل، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہمیں دوبارہ ہمارا رابطہ قائم ہو گیا شفقت محمود صاحب کے ساتھ۔ شفقت صاحب، یہ جو کچھ ہو رہا ہے کلیئرلی نظر آ رہا ہے، عمران خان بھی یہ جو الزام لگا رہے ہیں کہ یہ ڈوریاں جو ہیں الیکشن کمیشن کی بھی جہاں سے ہلائی جا رہی ہیں، اور انہوں نے واشگاف الفاظ میں یہ بھی کہا ہوا ہے کہ یہ جو چیف منسٹر لگائے گئے ہیں پنجاب میں بھی، یہ بھی خاص مقاصد کے لیے۔ تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں اگر یہ اس نہج تک پہنچ گئی ہے بات کہ آپ کے اور اسٹیبلشمنٹ کے ایک کلیئرلی ایک بڑی بیچ میں ایک گیپ نظر آ رہا ہے، اور وہاں پہ تو یہ کدھر جا رہے ہیں حالات؟ دیکھیں عامر، جو ذمہ دار ہیں آئینی اور قانونی طور پہ ایکشن لینے کے، وہ کسی اور چیز کے پیچھے نہیں چھپ سکتے۔ الیکشن کمیشن یہ اگر کوئی تاثر دیتی ہے کہ جیسے اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تو یہ تو ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ الیکشن کمیشن کے اختیارات ہیں، آئینی اختیارات ہیں، ان کو اپنے اختیارات صحیح طریقے سے استعمال کرنے چاہیے، جو انہوں نے نہیں کیے۔ اور اسی طرح یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، یہ آرٹیکل 218(3) کے تحت جو ہے وہ فیئر الیکشن کرانے کے بالکل قابل نہیں ہے۔ تو یہ جو ذمہ داریاں ہیں جو کانسٹیٹیوشنل آفس ہولڈرز ہیں، وہ اپنی ذمہ داریوں سے کیسے پہلو تہی کر سکتے ہیں اور کیسے چھپ سکتے ہیں کہ جی یہ بہانے بنائیں کہ نہیں جی ہمیں تو ادھر سے پریشر ہے ادھر سے پریشر ہے، کھڑے ہوں سامنے آئیں اور اپنی ذمہ داری قبول کریں۔ شفقت صاحب، جب آپ کہتے ہیں کہ یہ جو اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے پنجاب کے اندر یہ اہل نہیں ہے اور جانبدار ہے، تو کیا ایک یہ بھی حربے استعمال کیے جا رہے ہیں الیکشن میں تاخیر کے اور مؤخر کروانے کے؟ تو یہ جب آپ کہتے ہیں تو یہ گراؤنڈز نہیں ان کو بن جاتی ہے اگر ان کا کچھ اس قسم کا پلان ہے؟ دیکھیں، مجھے گراؤنڈ اگر کسی کے ارادے صحیح نہیں ہے، میلف آئی ڈی ہے، تو گراؤنڈ بنانے میں کون سا ٹائم لگتا ہے۔ لیکن یہ گورنر جو ہے انڈر آرٹیکل 105 فیصل اس کی زیادہ تشریح کر سکتے ہیں کہ آرٹیکل 105 کے تحت گورنر کو 48 گھنٹے میں ڈیٹ دینی جو ہے وہ لازم ہے، اور انہوں نے وہ ڈیٹ نہیں دی ابھی تک۔ حالانکہ نہیں، میں شفقت صاحب آپ کی درستی تھوڑی سی کر دوں کہ الیکشن کمیشن نے اب ڈیٹس دے دی ہیں، پرپوز کی ہیں گورنر کو کہ 9 اور 13 جی انہوں نے تو پرپوز کی ہیں، لیکن گورنر نے ابھی تک کیوں نہیں اپنا آئینی اختیار جو ہے وہ اس کو استعمال کیا؟ مگر یہ اس کے اندر بھی ایک جو میں سمجھنا چاہ رہا تھا کہ ڈیفرنٹ ڈیٹس دی ہیں کے پی کے الیکشن کی اور پنجاب کے الیکشن کی، اس کے اندر بھی ان کی کوئی منطق ہے؟ ورنہ نارملی آسان ہوتا ہے کہ اگر ایک ہی دن کروائے جائیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے جتنے بھی اقدامات ہیں وہ ہماری جماعت کے خلاف ہیں، وہ تھرو آؤٹ ابھی کی بات نہیں ہے، پچھلے 1 سال سے آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس لیے ہمیں تو کوئی امید نہیں ہے، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے جو سارے ایکشنز ہیں وہ ایسے ہی ہوں گے جو ہمارے خلاف ہوں گے۔ تو یہ جو ڈفرینٹ ڈیٹس ہے اس کا مجھے نہیں پتا کہ اس کا کوئی بہت زیادہ امپیکٹ ہے، لیکن کلیئرلی جس طریقے سے انہوں نے پنجاب میں کیئر ٹیکر
چیف منسٹر لگایا ہے اور جس طریقے سے ان کا اوور آل کانڈکٹ پنجاب میں رہا ہے، اس لیے کوئی امید نہیں کی جا سکتی کہ الیکشن کمیشن کوئی بھی ایسا کام کرے گی جو کہ فیئر اور جسٹ ہو۔